بہت عرصہ گزرا، کسی ملک میں سورج نکلنا بند ہو گیا اور دن بھی راتوں کی طرح سیاہ ہو گئے۔ ہر طرف اداسی اور خاموشی چھائی رہتی۔ اندھیرے میں بھلا کیا رونق ہو سکتی ہے؟ خوش قسمتی سے اس ملک کے بادشاہ کے پاس ایک ایسا جادو کا گھوڑا تھا جس کے ماتھے سے سورج کی طرح روشنی کی شعائیں پھوٹتی تھیں۔ اگر یہ گھوڑا نہ ہوتا تو لوگ تنگ آ کر ملک چھوڑ جاتے، کیونکہ سورج کے نہ ہونے سے نہ وہاں سبزی اگتی نہ پھل پھول پیدا ہوتے۔ بادشاہ اس گھوڑے کو دن بھر میں گھماتا رہتا تاکہ ہر جگہ روشنی اور گرمی پہنچ سکے۔ گھوڑا جب اس جگہ پہنچتا وہاں دن کا سما ہو جاتا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جادو کا گھوڑا اچانک غائب ہو گیا۔ گھوڑے کو غائب ہونا تھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ سے جائی نہ دیتا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہو گئے، سب کاروبار رک گئے اور جانداروں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ لوگ تنگ آ کر ملک چھوڑنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہ بات بادشاہ کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ جب رایا ہی نہیں ہوگی تو بادشاہ حکومت کس پر کرے گا؟ بادشاہ نے رایا کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر گھوڑے کو واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ ملک کا چپا چپا چھان مارا جائے اور خود بھی فوج کا ایک دستہ ساتھ لے کر گھوڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ گھوڑے کو تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں سورج پوری طرح روشن تھا۔ ہر چیز دھوپ میں چمک رہی تھی، ہرے بھرے درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور کھیتوں میں فصلیں لہرا رہی تھیں۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی نے سوچا کہ گھوڑا سرحد پار کر کے اس ملک میں آ گیا ہے۔ انہوں نے گھوڑے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اچانک انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ بادشاہ نے سوچا کہ شاید جھونپڑی میں رہنے والوں نے گھوڑے کو دیکھا ہو۔ وہ جھونپڑی میں داخل ہوا، لیکن وہاں صرف ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس آدمی کی بادشاہ پر نظر پڑی تو وہ ادب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی شکل و صورت اور طور طریقوں سے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور، میں بھی آپ ہی کے متعلق پڑھ رہا تھا۔ آپ یقیناً اس جادو کے گھوڑے کی تلاش میں ہیں جو اچانک غائب ہو گیا ہے۔ آپ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جا کر حکومت کا کاروبار سنبھالیں، کیونکہ اول تو آپ کے گھوڑے کی کچھ خبر ہی نہیں، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو گھوڑا کہاں ہے تو آپ اسے حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور میری مدد کے لیے اپنے ایک آدمی کو یہاں چھوڑ جائیں، بہتر ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، اگر میرا گھوڑا مجھے مل گیا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ وہ آدمی بولا، مجھے انعام کا لالچ نہیں، آپ فوراً اپنے ملک واپس جائیں، وہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ بادشاہ مطمئن ہو کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ آدمی جو اصل میں نجومی تھا دوبارہ معاملے میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن نجومی اور اس کا ساتھی جو بادشاہ نے اس کی مدد کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیا تھا، جادو کے گھوڑے کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ انہوں نے 6 ملکوں کا سفر کیا۔ جب وہ 7 ملک میں داخل ہوئے تو انہیں ایک شاہی محل نظر آیا۔ اس ملک پر 3 ظالم بھائیوں کی حکومت تھی اور وہ محل انہی کا تھا۔ ان بھائیوں نے جن لڑکیوں سے شادیاں کی تھیں وہ بھی آپس میں بہنیں تھیں۔ لڑکیوں کی ماں سمرا بھی اس کے ساتھ ہی محل میں رہتی تھی۔ سمرا دراصل جادوگرنی تھی۔ محل دیکھ کر نجومی نے اپنے ساتھی کو وہیں ٹھہرنے کا کہا اور خود ان تینوں بھائیوں کے متعلق جاننے کے لیے محل کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے آپ کو سبز طوطے کی شکل میں تبدیل کر لیا اور اڑ کر محل میں داخل ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے پر اپنی چونچ سے ٹک ٹک کر کے اس نے سب سے بڑے بھائی کی ملکہ کی توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ اسے دیکھ کر ملکہ نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ طوطا بڑے پیار سے کبھی ملکہ کے ہاتھ پر بیٹھتا، کبھی کندھے پر۔ ملکہ سوچنے لگی کہ جب بادشاہ اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے طوطے کا تحفہ پیش کرے گی، وہ بہت خوش ہوگا۔ ملکہ کو طوطے سے کھیلتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس کی ماں سمرا کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ طوطے کو دیکھتے ہی چلائی، اس طوطے کی گردن مروڑ دو بیٹی، اسے فوراً جان سے مار ڈالو ورنہ بڑا خون خرابہ ہوگا۔ ملکہ حیران ہو کر بولی، امی، آپ اس پیارے اور معصوم سے پرندے کے بارے میں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سمرا گرج کر بولی، بیٹی، اگر تمہیں ہمت نہیں پڑتی تو میں مروڑتی ہوں اس کی گردن۔ یہ کہہ کر وہ طوطے کی طرف لپکی۔ نجومی نے اپنی جان خطرے میں دیکھی تو فوراً اپنی شکل بدلی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ ملکہ اور اس کی ماں دیکھتی ہی رہ گئیں۔ باہر نکلتے نجومی پھر طوطا بن گیا اور اس بار اس نے دوسری ملکہ کے محل کا رخ کیا۔ دوسری ملکہ بھی طوطے کے ساتھ بڑے پیار سے کھیلنے لگی۔ اچانک سمرا چلائی ہوئی آئی اور بیٹی سے کہا کہ طوطے کو فوراً جان سے مار ڈالو۔ وہ طوطے کو پکڑنے کے لیے لپکی تو طوطا اپنی اصل شکل میں آ کر بھاگ کر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر نجومی نے پھر طوطے کی شکل بدلی اور اب تیسری اور چھوٹی ملکہ کے محل کا رخ کیا۔ یہاں بھی وہی کچھ ہوا۔
جو ہی سمرا کو پتا چلا کہ چھوٹی بیٹی طوطے سے کھیل رہی ہے تو اس نے شور مچا دیا کہ اس طوطے کو مار ڈالو۔ طوطا یہاں سے بھی بھاگ گیا۔ اس طرح نجومی نے یہ معلوم کر لیا کہ تینوں بھائی اس وقت محل میں نہیں ہیں۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ شہر میں رہنا فضول ہے۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور شہر کے باہر دریا کے اس پل کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے تینوں بھائیوں کو گزر کر شہر میں آنا تھا۔ شام کو جب بڑا بھائی پل پڑے گزرا تو نجومی نے اس کا راستہ روک لیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور آخر نجومی نے تلوار کے ایک زوردار وار سے بادشاہ کی گردن کاٹ دی اور پھر اس نے بادشاہ کی لاش اسی کے گھوڑے پر باندھ کر گھوڑے کو شہر کی جانب ہانک دیا۔ دوسرے دن دوسرا بھائی شہر میں داخل ہونے کے لیے پل پر سے گزرا تو اسے خون نظر آیا۔ وہ خون کے بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ نجومی نے اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا اور لاش گھوڑے پر باندھ کر اسے شہر کی جانب ہانک دیا۔ اب نجومی کو تیسرے اور چھوٹے بادشاہ کا انتظار تھا۔ تیسرے دن شام کو چھوٹا بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا تو اسے خون دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ گرج کر بولا، یہ کس کا کام ہے؟ فوراً سامنے آؤ۔ ان لفظوں کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ نجومی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ جس گھوڑے پر بادشاہ سوار ہے یہ وہی جادو کا گھوڑا ہے جس کی تلاش میں پہلے بادشاہ مارا مارا پھرا اور اب وہ خود پھر رہا ہے۔ نجومی نے بادشاہ پر حملہ کر دیا، لیکن بادشاہ بھی نوجوان اور طاقتور تھا۔ اس نے خوب مقابلہ کیا۔ اتنی لڑائی ہوئی کہ دونوں پسینے میں نہا گئے اور دونوں کی تلواریں ٹوٹ گئیں، مگر ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ تب نجومی نے تجویز پیش کی فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم دونوں پہیے بن کر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتے ہیں، جو ٹوٹ گیا وہ ہار جائے گا۔ بادشاہ مان گیا۔ وہ دونوں پہیے بن کر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکے تو نیچے کی طرف آتے ہوئے نجومی نے اپنا رخ بدلا اور زور سے بادشاہ کے پہیے پر ٹکر ماری۔ بادشاہ کا پہیہ ٹوٹ گیا۔ نجومی فوراً اپنی اصلی حالت پر آ کر خوشی سے اچھلنے لگا، لیکن اب بادشاہ بھی اپنی اصلی حالت پر آ کر بولا، ارے میری تو صرف ایک انگلی ٹوٹی ہے، مجھے شکست تو نہیں ہوگی جو تم یوں اچھل کود رہے ہو۔ اب بادشاہ نے ہار جیت کے لیے ایک اور تجویز پیش کی کہ ہم دونوں شعلوں کی شکل میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جو پہلے جل جائے وہ ہار جائے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نجومی سرخ شعلے کی اور بادشاہ سفید شعلے کی شکل اختیار کرے گا۔ دونوں شعلہ بن کر ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے۔ اتنے میں ایک فقیر ادھر آ نکلا۔ سفید شعلے نے فقیر سے کہا، اگر تم سرخ شعلے پر پانی ڈال دو تو میں تمہیں 10 روپے دوں گا۔ سرخ شعلے نے کہا، اگر تم سفید شعلے پر پانی ڈال دو تو میں تمہیں 20 روپے انعام دوں گا۔ فقیر 20 روپے کی لالچ میں آ گیا اور اس نے سفید شعلے پر پانی ڈال دیا۔ نجومی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اس نے فقیر کو 20 روپے دیے اور جادو کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر محل میں 2 بادشاہوں کے قتل اور تیسرے کے گم ہو جانے پر کوہرام مچا ہوا تھا۔ جادوگرنی سمرا بہت پریشان تھی، اور کیوں نہ ہوتی، تینوں بادشاہ اس کے داماد تھے۔ آخر اس نے کچھ سوچا، پھر جادو کے زور سے ایک تخت بنایا، لڑکیوں کو اس تخت پر بٹھایا اور تخت اڑا دیا۔ نجومی اور اس کا ساتھی تیزی سے فاصلہ طے کر رہے تھے۔ نجومی کو پتا تھا کہ سمرا جادوگرنی نے اسے پہچان لیا ہے اور وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ نجومی اور اس کے ساتھی کا مارے بھوک کے برا حال تھا۔ راستے میں انہیں سرخ خوشبودار سیبوں سے لدا ہوا ایک درخت نظر آیا۔ نجومی کے ساتھی سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی تلوار سے ایک بھرپور وار درخت پر کیا۔ پتہ ہے درخت میں سے کیا نکلا؟ جہاں تلوار لگی تھی وہاں سے خون کی ایک دھار بہہ نکلی۔ نجومی بولا، دیکھا، میں تمہیں اس لیے منع کیا تھا، یہ سیب کا درخت نہیں تھا بلکہ بڑی ملکہ خود تھی جسے سمرا نے جادو کے زر سے درخت بنا کر ہمارے راستے میں کھڑا کر دیا تھا تاکہ وہ خاوند کا بدلہ لے سکے۔ ہم سیب کھا لیتے تو فوراً مر جاتے، یہ زہریلے سیب تھے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن پیاس برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ راستے میں ایک کنواں نظر آیا تو انہوں نے گھوڑا روک لیا اور کنویں پر پانی پینے لگے۔ نجومی نے کنویں میں جھانک کر دیکھا اور پھر اپنے ساتھی سے کہا، چلو بھاگو یہاں سے، کسی اور کنویں سے پانی پی لیں گے۔ ساتھی بولا، پیاس لگی ہے، کیوں نہ یہیں سے پانی پی لیں۔ نجومی نے کہا، تم نہیں جانتے یہ کنواں نہیں ہے، سمرا نے اپنی دوسری بیٹی کو کنواں بنا دیا ہے تاکہ وہ ہم سے اپنے خاوند کی موت کا بدلہ لے سکے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر نجومی نے اپنی تلوار پانی میں ڈال دی، تلوار سرخ ہو گئی اور اس سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ نجومی بولا، یہ زہریلا پانی تھا، ہم پی لیتے تو فوراً مر جاتے۔ اب وہ تھک ہار کر نڈال ہو چکے تھے۔ راستے میں سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک باغ نظر آیا۔ اس میں رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ نالی میں صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ نجومی نے پانی کو ہاتھ لگایا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ پانی ٹھیک ہے، جتنا چاہے پی لو۔ خود ہی سے بھی جی بھر کر پانی پیا۔
پانی پی کر طبیعت ذرا بحال ہوئی تو وہ دونوں باغ کی سیر کرتے ہوئے پھولوں کی کیاریوں کو دیکھنے لگے۔ گلاب کا ایک سفید پھول بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور اس کی بھینی بھینی خوشبو ہوا کو مہکا رہی تھی۔ نجومی کا ساتھی اس پھول کو توڑنے کے لیے لپکا تو نجومی نے اس کو پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، ارے ارے، کہیں یہ ظلم نہ کرنا، یہ پھول نہیں سمرا کی چھوٹی بیٹی ہے، تم اسے توڑ لیتے تو فوراً مر جاتے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر نجومی نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، پھول کٹ کر زمین پر گرا اور اس میں خون کی دھار بہہ نکلی۔ اب وہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ نجومی نے کہا، ہم سمرا کے علاقے سے تو باہر نکل آئے ہیں لیکن ابھی خطرہ باقی ہے۔ وہ ایک جگہ ذرا سستانے کے لیے رکے تو اچانک ایک لڑکا گھوڑے کے قریب آیا اور گھوڑے کی پیٹ میں گدگدی کرنے لگا۔ گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، نجومی نیچے گر گیا۔ لڑکا اچک کر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑے کو بھگا کر یہ جا وہ جا۔ یہ دیکھ کر نجومی کا ساتھی بہت گھبرایا، لیکن نجومی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بات تو بہت بری ہوئی ہے لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس لڑکے سے نپٹ لوں گا۔ تم اپنے ملک کی سرحد پر پہنچ کر میرا انتظار کرو، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ نجومی نے ایک دھاتی کا بھیس بدلا اور جلدی اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکا نجومی کو نہ پہچان سکا اور اسے گھوڑے کی رکھوالی کے لیے ملازم رکھ لیا۔ نجومی چاہتا تو گھوڑے کو بھگا کر لے جاتا، لیکن اصل بات تو لڑکے کی جادو کی طاقت کو ختم کرنا تھا، ورنہ وہ پھر گھوڑا چھین لیتا۔ نجومی نے لڑکے کی ملازمت کرتے ہوئے یہ معلوم کر لیا کہ یہ لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ رضامند نہیں ہوتی۔ لڑکے نے اسے ایک جزیرے میں قید کر رکھا ہے۔ ایک دن لڑکے نے نجومی سے کہا، تم میرے غلام ہو، میری مدد کرو، کسی طرح اس لڑکی کو مجھ سے شادی پر آمادہ کر لو۔ نجومی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں پہنچا اور پھیری والا بن کر آوازیں لگانے لگا کہ جیسے عمدہ کپڑے، موتیوں کے ہار، زیورات وغیرہ خریدنے ہوں وہ کشتی میں آ کر دیکھ لے، اتنی خوبصورت چیزیں روز روز نہیں ملتی۔ وہ لڑکی سامان دیکھنے کشتی میں آ گئی اور اسے دیکھنے میں ایسے کھوئی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب نجومی نے کشتی چلا دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہوا کہ کشتی چل رہی ہے تو وہ بہت گھبرائی۔ نجومی بولا، دیکھو، شور مت کرو، اگر تم اس جادوگر لڑکے کی قید سے نکلنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم یوں کرو کہ لڑکے سے اچھی طرح پیش آؤ اور اس سے اس شرط پر شادی کا وعدہ کرو کہ وہ تمہیں اپنی طاقت کا راز بتا دے۔ لڑکی تو یہی چاہتی تھی کہ کوئی مددگار ملے۔ اسے نجومی کی باتوں پر پوری طرح عمل کیا اور گھل مل کر لڑکے سے باتیں کی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے لڑکے سے معلوم کر لیا کہ اس کی طاقت کا راز بطخ کے اس انڈے میں ہے جو سامنے والے بڑ کے درخت کے کھوکھلے تنے میں پڑا ہے۔ لڑکی نے یہ بات فوراً نجومی کو بتا دی۔ دوسرے دن جب لڑکا اور لڑکی باتوں میں مصروف تھے تو نجومی نے بطخ کا وہ انڈا درخت میں سے نکالا اور توڑ کر کھا لیا۔ انڈے کا کھانا تھا کہ لڑکا لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ اس سے بڑی مشکل سے چلا جا رہا تھا کیونکہ اب اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ نجومی نے بڑھ کر ایک مکہ اس کی کن پٹی پر مارا، وہ بے چارہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ نجومی نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو اس کے گھر پہنچایا، پھر سرحد پر اپنے ساتھی سے ملا۔ وہ نجومی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گھوڑے کو بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ کا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ گھوڑے کے آنے سے ہر طرف روشنی ہو گئی تھی، سب کام پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر آدھی سلطنت نجومی کو انعام میں دینی چاہی، لیکن نجومی بولا، عالیزا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے کسی قسم کے انعام کا لالچ نہیں ہے، میں تو آپ کی اور آپ کے عوام کی پریشانی اور تکلیف دیکھ کر یہ خدمت کی ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اگر آپ میری سلطنت میں سے حصہ لینے کو تیار نہیں تو میری یہ درخواست ضرور منظور کر لے کہ یہی میرے پاس رہ جائیں تاکہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ نجومی بولا، بادشاہ سلامت، میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس کے صلے میں میری یہ خواہش پوری کریں کہ مجھے واپس اپنی جھونپڑی میں جانے دیں۔ میری جھونپڑی اور کتابیں میری سب سے بڑی دولت ہیں، مجھے اس دولت سے محروم نہ کریں، اور پھر یہ بات بھی نہ بھولیں کہ جس طرح میں جھونپڑی میں بیٹھا آپ کے کام آ گیا، اس طرح شاید کوئی اور ضرورت مند کا بھی ادھر آ نکلے اور مجھے اس کی خدمت کا موقع مل جائے۔ بادشاہ نجومی کی باتوں سے لاجواب ہو گیا۔ اس نے بڑی عزت سے اس کو رخصت کیا اور سرحد تک اسے چھوڑنے گیا۔